محمد حنیف نجم۔ السلام علیکم۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے، سارے جہاں کی مومنو بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیا جائے، کتنا مضبوط کیا جائے اور کیسے مضبوط کیا جائے۔ تو ہم سب سے پہلے تو ہم اپنی اس خامی پر نظر دوڑائیں گے کہ ہم نے اپنا تعلق جو ہے وہ کمزور کیسے کر لیا اس رب سے جو کہتا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ کیا ہمیں اس کے پیار کے جواب میں یہی کچھ کرنا چاہیے کہ اس کے دیے ہوئے قرآن پاک کو ہم نے سرخ رنگ کے غلاف میں لپیٹ کے سنبھال کے ان کی جگہ پہ رکھ دیا اور ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا ادب کرتے ہیں، اور کبھی غلطی سے موقع مل بھی جائے، یعنی ہم اسے اس لیے غلطی کہوں گا کہ ہم اس طرح سوچتے اس طرح سے ہیں کہ ہمیں اگر کبھی موقع مل بھی جائے تو اسے صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس سے ڈھیر سارا ثواب ملے گا، نہ کہ یہ سوچ رکھیں کہ ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ پیار میں اپنا اضافہ کرنا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا کام جو ہے، ہم یہ نہیں کرتے کہ نماز پڑھیں، بلکہ نماز پڑھنے سے کتراتے ہیں وقت ہونے کے باوجود، اور نہ بھی ہو وقت تو اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے، لیکن ہم نہیں نکالتے اور اپنا تعلق اس حوالے سے بھی کمزور کر چکے کہ ہمیں نماز پڑھنے کی فرصت نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب دنیا پہ بھیجا تو ایک ہی وعدہ لیا تھا کہ تم میری عبادت کرو گے، میری بندگی کرو گے، باقی سارا کچھ میں کروں گا۔ تو اب ہم اس کے بدلے میں کیا کر رہے ہیں کہ ہم باقی سارا کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بندگی کے لیے، عبادت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے ہم نے اپنے آپ کو کمزور کر لیا کہ جب ہمیں بار بار کہا گیا کہ مسلمان کا کام ہے سچ بولنا، سچ کی طرف جھکنا اور سچ ہی کہنا اور سچ ہی سننا، لیکن ہم نے اس سے بھی بعد آ گئے، بلکہ ہم جھوٹ بولنے کو ترجیح دیتے ہیں، قدم قدم پہ جھوٹ بولتے ہیں اور بار بار بولتے ہیں، لیکن ہمیں اس پر کوئی شرمندگی نہیں ہوتی کہ ہمارا وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ ہمیں پیار کرتا ہے، جس نے اتنا شوق کے ساتھ، اتنے پیار کے ساتھ ہمارے ہر اعضاء کو، ہمارے لیے ہر نعمت کو پیدا کیا، لیکن ہم نے وہ سارا کچھ جو ہے بلا دیا، صرف اور صرف قدم قدم پر جھوٹ بولتے ہیں، اس کا کہنا ماننے کے بجائے شیطان کا کہنا مانتے ہیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں اپنی حامیوں کو اسی طرح سے قدم قدم پر غیبت کرتے ہیں، دوسروں کے خلاف بولتے ہیں، حالانکہ ہم اللہ تعالیٰ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو عزت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ذلت دیتا ہے، تو پھر ہمیں کیا اختیار ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے خلاف، اپنے آس پاس کے لوگوں کے خلاف بول کے اپنے ذمہ گناہ جو ہے وہ کیوں لے رہے ہیں؟ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں اپنے رب کے ساتھ پیار پیدا کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کا کہنا ماننا ہوگا، اور وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرے قرآن کو پڑھو گے، جب بار بار پڑھو گے اور غور کرو گے تو میں اس میں آپ کو نئی نئی راہیں دکھاؤں گا، نئے نئے طریقے بتاؤں گا، نئی سوچ پیدا کروں گا، لیکن ہم نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ تو آئیے آج سے ہم پروگرام بنائیں کہ ہم روزانہ 24 گھنٹے ہمارے پاس ہوتے ہیں ایک دن میں، 24 گھنٹے میں سے ہم 8 گھنٹے سوتے بھی ہیں، اس کے بعد اسی طرح سے اپنے کام وام جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو کیوں نہیں جس کام کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، یعنی اپنے رب کے ساتھ پیار پیدا کرنے کے لیے، بندگی اس کی کرنے کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے، تو ہم کیوں نہ کوشش کریں کہ روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ قرآن پاک بھی پڑھیں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارا رب جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ ہمیں کیا رہا ہے، وہ ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے، ہمیں کیا سمجھا رہا ہے۔ ہم کیوں نہیں اس طرف آتے؟
چلیں مانا کہ بہت زیادہ مصروف ہیں آپ، بہت زیادہ ٹائم کی قلت ہے آپ کے پاس، آپ آدھا گھنٹہ نہیں پڑھ سکتے تو 15 منٹ کر لیجئے، 15 منٹ بھی نہیں کر سکتے تو 10 منٹ کر لیجئے، لیکن ادارہ اپنے رب کے ساتھ پیار میں اضافہ کیجئے۔ اور کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کی بھیجی گئی کتاب جو ہے اس کو کھولیں، اسے پڑھیں، روزانہ پڑھنے کی عادت بنائیں۔ جس طرح سے روزانہ آپ کھانے کی عادت ہے، 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، تو اسی طرح سے روزانہ اس کی دی ہوئی نعمتیں جو ہم کھا کے اپنے جسم کو طاقت بخشتے ہیں، اپنے جسم کو قوت دیتے ہیں، اس قوت دینے والی غذا کے بدلے میں اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی دی ہوئی کتاب کو بھی تو پڑھیں۔ اسی طرح سے نماز کی حالات ہمارے ہیں، اپنی مسجدوں میں جا کے ہم دیکھیں، وہاں پر رہتے اس علاقے میں ہے، مثال کے طور پر 1000 لوگ، اور اس کے آس پاس مسجد کے جو ہے 1000 لوگوں میں سے مسجد کے اندر کتنے نظر آتے ہیں؟ مشکل سے 10 20 30۔ تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کتنا پیار جتا رہے ہیں، اور پھر اس سے توقع کرتے ہیں کہ آخرت میں وہ ہمیں جنت دے گا، ہمیں بخش دے گا۔ یقیناً توقع تو ہمیں کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس کے لیے ہم جدوجہد کیا کر رہے ہیں، ہم اس کے لیے کوشش کیا کر رہے ہیں۔ کیا ہم اپنے رب کو اتنا پیار، اتنی چاہت جو وہ ہمیں دے رہا ہے، اس کے بدلے میں ہم اس کے ساتھ اس چاہت کا، اس پیار کا، اس لگاؤ کا اظہار کر رہے ہیں؟ تو ہمیں جواب ملے گا نہیں۔ تو آئیے اس میں اضافہ کریں، اللہ تعالیٰ سے جتنا پیار بڑھا سکتے ہیں، اور اس کے مختلف طریقے ہیں۔ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نماز بھی پڑھیں، ساتھ ساتھ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو نماز بھی پڑھیں، لیکن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا ویسا بھی ذکر کر سکتے ہیں، اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، کا ورد بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، وہ اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا بندہ جو ہے، اس سے غلطی ہو گئی تھی، یا اب تک جو غلطیاں ہو چکی ہیں اس کی عمر میں، وہ سارے کی سارے ان پر یہ نادم ہے، معافی مانگ رہا ہے، تو فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ تو کیا اپنے رب کے یہ گواہیاں، یہ اچھی باتیں جو آپ کے ساتھ پیار کا اظہار ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ رب کی طرف سے جو لگاؤ ہے، اس سارے میں اس کو ہم اس کے بدلے میں ہم بھی تو کچھ کریں نا، اٹھتے بیٹھتے جب جب موقع ملے اس کا ذکر کریں، اس کو یاد کریں، اس کی باتیں کریں، اور ہم بہت سارا کچھ بولتے رہتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنے رب کے لیے اچھے الفاظ جو ہیں ان کے ساتھ اسے یاد کریں، اس کی دی ہوئی نعمتوں کا ذکر کریں، اس کے انعامات جو ہیں ان کا ذکر کریں، اور آپس میں اچھی گفتگو کر کے اپنے وقت کو اچھے کاموں میں لگا کے گزاریں، تو وہ زیادہ بہتر ہے، یا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور پھر اس کی اپنے رب کی عبادت بھی نہیں کر رہے۔ تو ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ وقت یہ عارضی ہے، یہ زندگی کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے، کچھ سالوں کے لیے ہے۔ آخر کار ہمیں اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اور یہاں پر کیے ہوئے اعمال کا حساب بھی دینا ہے، اور حساب دینے کے بعد پھر فیصلہ ہونا ہے کہ ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے پیار کرنے والے ہیں، کتنا چاہنے والے ہیں، اور پھر اس کے بدلے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جنت ملے گی یا جہنم۔ تو ہمیں یقیناً وہ جنت دینا چاہتا ہے، اسی لیے وہ کہتا ہے قدم قدم پہ چھوٹے چھوٹے نیک اعمال کرو گے تو پتہ نہیں اس کو کون سا آپ کا نیک عمل پسند آ جائے، اور ہم لوگ جنت میں جانے میں کامیاب ہو جائیں، جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں پر ہمیشہ رہنا ہے۔ اس کی طوالت جو ہے وہ لامحدود ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، اچھے پاکستانیوں، ہمیں اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی آخرت کو بہتر کرتے ہوئے ہر طرح کی قربانی بھی دینی ہے، ہر طرح کی محنت بھی کرنی ہے، اور اپنے رب کے ساتھ لگاؤ پیدا کرنا ہے، اس کے ساتھ اپنی چاہت کا اظہار کرنا ہے۔ تو اس کے جواب میں ہمیں بھی اپنے رب سے چاہت ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ اپنا پیار بڑھائیے، اللہ تعالیٰ جو پیار کرتے ہیں وہ تو ہمارے پہلے ہی بہت بڑے ہمارے اوپر احسان ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم یقیناً کامیاب ہوں گے۔ اپنے آپ پر
اپنے آس پاس کے لوگوں پر خصوصی توجہ دیجیے، سب کو ترغیب دیجیے کہ وہ سچ بولیں، نماز پڑھیں، اور پھر ساتھ ساتھ اپنے پیارے رب کی دی ہوئی پیاری کتاب قرآن پاک کو بھی روزانہ پڑھیں۔ تھوڑا پڑھیں، تھوڑی دیر کے لیے پڑھیں، لیکن آہستہ آہستہ عادت بنائیں کہ ہم ضرور پڑھیں۔ مسئلہ ہے ضرور پڑھنا، اور اس کے بعد پھر اس پر عمل کرنا، اس پر غور کرنا، یہ ہمارا فرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پاکستانیوں کو اور تمام مسلمانوں کو یہ توفیق دے، اس دعا کے ساتھ کہ قائم رہے میرا اور آپ کا پیارا وطن، اور خوشیاں ملتی رہیں 24 کروڑ پاکستانیوں کو۔ مایوسیوں سے ہم باہر نکلیں اور آنے والے کل میں اپنے ملک کو، اپنی قوم کو، اپنی نسل کو اچھے حالات دے کر جائیں۔ پاکستان زندہ باد۔